نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ فلسطینی پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ ایسا ستم شاید تاریخ میں پہلے کبھی ہوا ہو کہ براہ راست اور بلا جھجک شہری آبادی پر بم برسائے جا رہے ہیں، اور عام شہری جن کا جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں جو جنگ کا نام تک نہیں جانتے، عورتیں اور بوڑھے بھی ہیں جو جنگ میں حصہ لینے کی سکت نہیں رکھتے، بلا تفریق سب کو شہید کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی علاقہ غزہ اس وقت بہت بڑا مقتل گاہ بنا ہوا ہے، جس میں انسانوں کا بے دریغ قتل عام ہو رہا ہے۔ وہاں ہر وقت خون بہہ رہا ہے، لاشیں گر رہی ہیں، لاتعداد لوگ زخمی حالات میں پڑے کرا رہے ہیں جن کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں علاج کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ اسرائیلی امریکی درندے وہاں بھی بمباری شروع کر دیتے ہیں اور مریضوں کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ اس قدر ظلم و ستم دیکھتے ہوئے بھی دنیا پر خاموشی طاری ہے۔ جانوروں کے حقوق کے بھی نام نہاد علمدار انسانوں کے اس قدر بے دریغ قتل عام پر چپ سادے بیٹھے ہیں، بلکہ وہ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے لیے اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اپنی افواج اور بحری بیڑے ان کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلم حکمران فقط بیان بازیوں پر اکتفا کیے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے بہت حمیتی ہیں، ہمارے دلوں میں فلسطین کا بہت درد ہے، جبکہ اپنے محلات میں اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اپنی افواج اور اپنا اسلحہ نہ جانے کس دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ فلسطینیوں نے بھی اب خاموشی سے موت کو گلے لگانا شروع کر دیا ہے اور امت مسلمہ کو پکارنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، ہماری مدد کو نہیں آئیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم فلسطین کے حوالے سے بیان بازی کی حد تک ہی لڑ رہے ہیں، جس کا فوجی کارروائی کے موقع پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ القدس کو اپنا کہتے ہیں، فلسطینیوں کو اپنا بھائی بھی قرار دیتے ہیں، لیکن بھائیوں کو اس طرح بے رحمی سے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دعوے محض میڈیا کے سامنے زبانی کلامی بیانات تک موجود ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور ان بیانات سے اسرائیل امریکہ کو چنداں فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری بیان بازی جس قدر زور پکڑتی ہے، اسی قدر اسرائیلیوں کے فلسطینیوں پر حملے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کیا فلسطینیوں پر اس قدر شدت کے اسرائیلی حملے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ کیا روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینیوں کی شہادتیں ہمارے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ناکافی ہیں؟ مسلم حکمران گزشتہ 70 برس سے فلسطینیوں کو اپنی حمایت کا لولی پاپ دیتے آئے ہیں، جبکہ عملی طور پر کسی نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ، اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ لہذا اگر ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، یہ زبانی بیان بازی بھی بند کر دیں، منافقت مت کریں، تاکہ ان پر مزید واضح ہو جائے میزائل، بحری بیڑے اور افواج مظلوم مسلمانوں کے کام نہیں آئیں گے۔ انہیں صاف بتا دیں کہ ہم تو یہاں اپنی اپنی جان بچائے بیٹھے ہیں، تم جانو اور اسرائیلی۔ اس صورت میں ہمارا موقف تو واضح ہو جائے گا اور ہم جنگ سے احتراز کرتے ہوئے اپنے عہدے اور مناصب تو بچا لیں گے، لیکن یاد رکھنا ہم دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ بات مد نظر رہے کہ فلسطین میں لگی یہ آگ اگر ہم نے وہ نہ روکی تو یہ ہمارے گھروں تک پہنچے گی اور دنیا میں ہی ہم اپنی اس بزدلی کا مزہ چکھ لیں گے۔ پھر بات یہی ختم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے دن بھی ہم سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، میرے بندے تمہیں پکارتے رہے، ظلم سہتے رہے، تمہارے بہترین اسلحے کے ذخائر، تمہاری تجربہ کار فوجیں، ان کے کام کیوں نہ آئیں؟ 57 اسلامی ممالک نے مل کر کیوں کفار کے گٹھ جوڑ کے خلاف مؤثر ایکشن نہیں لیا؟ دوسری صورت میں اگر ہم واقعی القدس اور فلسطین کو بچانا چاہتے ہیں اور حقیقی معنی میں فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں مذمتوں پر گزارا کرنے کے بجائے مسلح ہو کر میدان کارزار میں اترنا ہوگا۔ ہم نے بہت مذاکرات کر لیے، بہت اقوام متحدہ کی مان لی، ہم نے امن بھی بہت کھیل لیا، لیکن عالمی برادری پر اس سب کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سینکڑوں بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ہم منتیں کرنے میں لگے ہیں، دنیا کو سنا رہے ہیں۔ یہ سنانے کا وقت نہیں، کچھ کر دکھانے کا وقت ہے۔ اسرائیل زبانی نہیں بلکہ فوجی کارروائیاں کر رہا ہے، جس کا جواب صرف فوجی کارروائیاں ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔